بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 59 ہے، جس میں ہم جو اشعار تھے بقیہ ابو النشناش کے وہ پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو النشناش یہ بتانا چاہ رہے تھے گزشتہ اشعار میں کہ ایسا نوجوان کہ جن کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتا، اس کے اہل و عیال اور اس کے رشتہ دار، تو اس کے لیے موت افضل ہے، کیونکہ اس نے بہت دور کنارے اور بہت مٹے ہوئے نشانوں والے جو صحرا ہیں، جنہیں ابو نشناش کو اس کی سواریاں تیز دوڑاتی رہیں، تب جا کے وہ کوئی بزرگ بنے۔ مزید پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لِيُكْسِبَ مَجْدًا أَوْ لِيُدْرِكَ مَغْنَمًا جَزِيلًا وَهَذَا الدَّهْرُ جَمٌّ عَجَائِبُ وَسَائِلَةٍ بِالْغَيْبِ عَنِّي وَسَائِلِي وَمَنْ يَسْأَلُ الصُّعْلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْفَقْرِ ضَاجَعَهُ الْفَتَى وَلَا كَسَوَادِ اللَّيْلِ أَخْفَقَ طَالِبُ فَعِشْ مُعْدِمًا أَوْ مُتْ كَرِيمًا فَإِنَّنِي أَرَى الْمَوْتَ لَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ هَارِبُ وَلَوْ كَانَ حَيٌّ نَاجِيًا مِنْ مَنِيَّةٍ لَكَانَ أَثِيرًا حِينَ جَدَّتْ رَكَائِبُ۔ یہاں پر دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سے دور کناروں اور مٹے ہوئے نشانوں والے صحرا پر ان کی سواریاں تیز دوڑتی رہیں، کیوں؟ تاکہ بزرگی حاصل کرے، لیکسبا، تاکہ وہ کسب کرے، وہ حاصل کرے، لیحصل مجدن، بزرگی، او لیدرک مغنمن، یا بہت غنیمت پالے، مغنمن جزیلا کثیرا، بہت ساری غنیمتیں وہ پالے، اس لیے انہوں نے سواریاں بہت دوڑائی ہیں، ہر جگہ چلا ہے، ہر جنگ میں شریک ہوتا کہ غنیمت ملے اس کو۔ وَهَذَا الدَّهْرُ جَمٌّ وَهَذَا الزَّمَنُ كَثِيرٌ عَجَائِبُهُ، اور زمانے کے عجائبات بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ وَسَائِلَةٍ بِالْغَيْبِ عَنِّي وَسَائِلٍ، اور میں بڑا آدمی ہوں کیونکہ میری عدم موجودگی میں کتنی ہی عورتیں اور مرد ہیں جو میرے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ وَسَائِلَةٍ بِالْغَيْبِ، اور بہت سے عورتیں سائلۃ پوچھتی ہیں، بالغیب میری غیر موجودگی میں، عنی میرے بارے میں، وسائلی اور آدمی بھی سوال کرتے ہیں میرے بارے۔ وَمَن يَسْأَلُ الصُّعْلُوكَ، اور کون ہے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ مسکین کے بارے میں کون پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گیا۔ وَمَن يَسْأَلُ، اور کون ہے جو پوچھتا ہے، الصُّعْلُوک الفقیر، أَيْنَ کہاں ہے، مذاہبہ ان کا آنا جانا، ان کا ٹھکانہ۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہ میں نے بزرگی پائی اور نہ میں نے غنیمتیں پائی ہیں، زمانے کے عجائب بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح عورتیں پوچھتی ہیں میرے بارے میں، آدمی پوچھتے ہیں، لیکن دیکھو کسی فقیر کے بارے میں کون پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْفَقْرِ ضَاجَعَهُ الْفَتَى، کہتے ہیں کہ میں نے افلاس اور تنگ دستی کی طرح کوئی مذموم چیز نہیں دیکھی۔ فلم ارا، میں نے نہیں دیکھی، مثل الفقر، فقر فاقے کی طرح، ضاجعہ الفتى، کہ وہ افلاس اور تنگ دستی میں بہت آگے کی چیز ہیں، کہ فقر جو ہے نا وہ انسان کو تنگ دست بناتی ہے اور بہت مذموم اور معیوب چیز ہے۔ اور اسی طرح ولا کسواد اللیل، اور میں نے رات کی تاریکی کی طرح تاریکی نہیں دیکھی، منحوس تاریکی، اور نہ رات کی تاریکی جیسی منحوس شے میں نے دیکھی ہے۔ اخفق طالبہ، اس کا معنی ہوگا میں طالب ناکام اور نامراد ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ افلاس آدمی کے لیے بہت بری شے ہے، اور رات کی تاریکی بڑی منحوس ہے کہ اس میں آدمی اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ میں فقیر ہوں، میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی کوئی اپنا مقصد اخفقہ، اخفقہ کا جو ہم ترجمہ ہے وہ ہے محروم ہونا اور نامراد ہونا، طالبہ طلب کرنے والا۔ فعش معدما، اب یہ اخیر میں کہہ رہے ہیں پس افلاس کی حالت میں زندہ رہ، فعش معدما او مت کریما، یا دولت مند ہو کر موت کو لبیک کے۔ فعش معدما، یا تو آپ افلاس کے ساتھ زندگی گزاریں فقر کی حالت میں، او مت کریما، یا یہ کہ آپ جب مالدار ہیں، غنی ہیں، تو آپ موت کو لبیک کہیں۔
فإننی اری الموت، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ موت، فإننی اری الموت، کیونکہ میں موت کو دیکھتا ہوں، اور فإنی اری الموت، میں موت کو دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، لا ینجو منہ، ہاربہ بھاگنے والا، ہرب الشخص آدمی بھاگا، فہاربہ ہارب اس میں فاعل ہے بھاگنے والا، تو کہہ رہے میں نے دیکھا ہے کہ موت سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی نہیں بھاگ سکتا، تو اس لیے موت کو ہی پسند کر لینا یہ افضل ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَيٌّ نَاجِيًا مِّن مَنِيَّةٍ، اگر کوئی زندہ موت سے نجات پانے والا ہوتا، لَكَانَ أَثِيرًا، تو ابو النشناش اس نجات کا زیادہ مستحق ہوتا، لَكَانَ أَثِيرًا، لَكَانَ أَوْلَى، لَكَانَ أَوْلَى وَأَفْضَل من ابو النشناش، کہ وہ باقی بچتا، کیونکہ حین جدت رکائبہ، کیونکہ اس کی سواریاں زیادہ دوڑ دھوپ کرتی ہیں، لیکن موت سے راہ فرار ممکن نہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں زیادہ کام کرنے والا ہوں، تو میں زندگی کا زیادہ مستحق ہوں کہ مجھے موت نہ آئے، تو جب مجھے موت آئے گی یا آنے والی ہے تو اوروں کو موت کیوں نہ آئے گی، سب کو آئے گی۔ وَلَوْ كَانَ حَيٌّ، اگر زندہ رہنا، ناجین نجات پانا، من منیۃ، من موت، منیہ کہتے ہیں موت کو، لَكَانَ أَثِيرًا حِينَ جَدَّتْ رَكَائِبُهُ، تو وہ زیادہ مستحق ہے جن کے گھوڑے زیادہ دوڑتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقال آخر ألا قالت العصماء يوم لقيتها أراك حديثا ناعم البال أفرعا، فقلت لها لا تنكريني فقلما يسود الفتى حتى يشيب ويصلع، ولا القارح اليعبوب خير علالة من الجذع المزجى وأبعد منزعا۔ وقال آخر، ایک دوسرے نے کہا، ألا قالت الخنساء يوم لقيتها عهدتك دهرا طاوي الكشح أهضما، فإما ترين اليوم أصبحت بادنا لديك وقد ألفى على البزل مرجما۔ یہ اشعار ہیں، کچھ متعلق ہیں محبوبہ نے اسے کہا شاعر کو، الا قالت العصماء، عصماء نے کہا، الا یہ تنبیہ ہے، مطلب سنیے، الا جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہا انا ذا، تو یہ تنبیہ کے الفاظ ہیں اور حروف ہیں۔ الا سنیے، قالت العصماء، عصماء نے کہا، یوم لقیتها، جب میں نے اس سے ملاقات کی، اراک حدیثا، میں آپ کو جوان دیکھ رہا ہوں، اراک شابا فتن، ناعم البالی، کہ آپ خوش دل بھی ہیں، ناعم البال یعنی ہم کہہ سکتے ہیں خوش دل، آپ متفکر نہیں ہیں اور آپ غمگین بھی نہیں ہیں۔ افرع کا ترجمہ ہے گھنے بالوں والا، جس کے بال گھنے ہوں، تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جوان ہیں، خوش دل ہیں اور آپ کی گھنی زلفیں ہیں، میں آپ کو اتنا خوش دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بہت اچھا دیکھ رہی ہوں۔ تو گویا کہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ اب کیا ہو گیا کہ تو گنجا اور ضعیف ہو گیا ہے، پہلے تو میں آپ کو اس طرح دیکھ رہی تھی، اب آپ کو کیا ہو چکا ہے۔ اس میں یہی سوال ہے محبوبہ نے شاعر سے یا اپنے محبوب سے کیا۔ اور اب شاعر نے جواب میں کہا، فقلت لها، تو میں نے اس سے کہا، لا تنکرینی، کہ مجھے ناآشنا مت جانیو، مجھے ناآشنا مت جانیو یا میرا انکار نہ کرو، فقلما یسود الفتى، بہت تھوڑے ایسے جوان ہوں گے، کیونکہ جوان آدمی بہت کم سردار بنتا ہے۔ سادہ یسود، سادہ بمعنی سید بننا، سادہ فی القوم، قوم میں سید بنا، سادہ احمد فی القوم، احمد اپنی قوم میں سردار اور سید بنا۔ تو کہتے ہیں فقلت لها لا تنکرینی، مجھے ناآشنا مت بناؤ، میرا انکار نہ کرو، فقلما یسود الفتى، بہت کم لوگ ہیں جو سید بنتے ہیں یا سردار بنتے ہیں، حتی یشیب ویصلع، تا وقت ہے کہ وہ بوڑھا اور زیادہ عمر کی وجہ سے اس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر جائیں، تب جا کے وہ سید بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں حتی یشیبہ، یہاں تک کہ آدمی شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو،
ٹھیک ہے، معمر آدمی کو، اور شاب کہتے ہیں جوان کو، شاب و شیبتن، تو یہ شاب یشیب شیبہ سے ہے، یعنی بوڑھا ہونے سے ہے۔ ویصلع رجل اصلع، گنجے کو ہم کہتے ہیں اصلع، رجل اصلع، تو کہتے ہیں آدمی جب سید سردار بنتا ہے تو وہ تو ایک گنجا ہو جاتا ہے، دوسرے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے اب آپ بری نگاہ سے نہ دیکھو، مجھے حقیر نہ جانو، میں بھی گویا کہ سردار ہوں کہ میرا سر سفید ہو چکا اور میرے سر کے بال گر چکے ہیں۔ وَلَلْقَارِحُ الْيَعْيُوبُ خَيْرٌ عُلَالَةً، اور عمر رسیدہ تیز رفتار گھوڑا رفتار کے لحاظ سے زیادہ اچھا اور میدان میں چلنے کے اعتبار سے زیادہ دور نکل جانے والا ہوتا ہے۔ من الجذع المزجع، اس جوان سے، ٹھیک ہے، اس جوان گھوڑے سے جس کو ہنکایا جاتا ہے، من الجذع المزجع وابعد منزعا۔ اب یہ جو شعر ہے پورا، اس میں بتا رہے ہیں میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، میں عمر رسیدہ ہو چکا، تو میری مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو زیادہ تجربے کار ہو، زیادہ جنگیں اس نے لڑی ہوں اور وہ بہت دور نکلنے والا ہو جوان گھوڑوں سے۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَلْقَارِحُ الْيَعْيُوبُ، دیکھو یعیوب الفرس الکثیر الجری، وہ گھوڑا جو زیادہ دوڑنے والا ہو، خیرٌ، وہ بہت اچھا ہے، علالتاً، علالہ کے معنی ہے علالہ کا ترجمہ ہم کریں گے کہ دوڑ کے بعد دوڑ، ہر چیز کا باقی حصہ، دوڑ کے بعد دوڑ لگانے والا گھوڑا وہ زیادہ اچھا ہے، من الجذع المزجع، اس گھوڑے سے جو 2 سال کا ہو، وابعد منزعا، خیر وابعد منزعا، کہ وہ بہت زیادہ دور بھاگنے والا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض بوڑھے نوجوان سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تاہم بہت سے نوجوانوں سے بہتر ہوں ابھی بھی۔ اور یہاں پر القارح کی جو معنی ہے وہ گھوڑا وغیرہ جس کے پورے دانت نکلے ہوں، یعیوب تیز رفتار گھوڑا، اور جذع کہتے ہیں چھوٹا بچہ، من الجذع، چھوٹا بچہ اور نوجوان گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو اور علالہ ہم نے بتا دیا کہ اس سے مراد دوڑ کے بعد دوڑ ہے، مستقل دوڑنے والا۔ آگے پڑھتے ہیں، الا قالت الخنساء یوم لقیتها، خنسا کہنے لگی جس دن اس سے میں ملا، اوپر والے اشعار کی طرح یہ بھی ہے الا قالت العمصاء یا عصماء، تو یہ ہے خنسا نے کہا یوم لقیتها عندما التقیت بها عہدتک دہرا طاوی الکحش، کہ میں نے تجھ سے اس زمانے میں ملاقات کی ہے کہ جب تو پھرتیلا، نازک کمر اور پتلے پیٹ والا تھا، اور آج تم اتنے بھاری بھرکم کیوں ہو؟ عہدتک ای لقیت بک دہرا، ایسے زمانے میں، طاوی الکشح، طاوی الکشح، کشک کا معنی ہے لپٹے ہوئے پہلو، یعنی پتریلا یا باریک کمر والا، طاوی الکشح، طاوی الظہر، ظہر کہتے ہیں کمر کو یا پیٹھ کو، تو میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تھا کہ آپ کی باریک کمر تھی، احوما خمیس البطن، آپ کا پیٹ پھولا ہوا نہیں تھا، آپ کا پیٹ آپ کے سینے کے ساتھ بالکل برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں گویا کہ یہ سوال ہے خنسا کی طرف سے کہ آپ کو تو میں نے اس حال میں دیکھا تھا، باریک کمر والے اور پیٹ برابر تھا آپ کا، کیا ہو گیا تجھے، اتنا موٹا کیوں ہو گئے ہو؟ تو کہہ رہے فَإِمَّا تَرَيْنِ الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ بَادِنًا، میں نے کہا اگر تو آج مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں بھاری بدن ہو گیا ہوں، بادنًا ثقیل البدن، لدیکی، آپ کی نظر میں، وقد الفا علی البزلی مرجما، تو کہتے ہیں تو یہ کوئی خاص بات نہیں کیونکہ میں اونٹوں پر بھاری نہیں بلکہ طاقتور پایا جاتا ہوں، یعنی بدن کی تبدیلی سے توانائی میں تبدیلی نہیں آئی، میں ابھی بھی گھوڑوں پر سوار ہو جاتا ہوں اور تیز دوڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ وقد الفا، وقد اجد نفسی علی البزلی علی النوق مرجما، یعنی بہت تیزی سے میں سوار ہو جاتا ہوں اور جس طرح میں پہلے تھا اسی طرح میں
ابھی بھی کام کر رہا ہوں، اگرچہ میں موٹا ہو چکا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس طرح کہنا چاہ رہے کہ بزل سے مراد ہے جوان اونٹ، علی البزلی جوان اونٹ پر۔ مرجمہ کے معنی ہیں مضبوط اور قوی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔